یہ پوئم جب سٹارٹ ہوتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اس پوئٹ کو نا اپنا آخری وقت بہت قریب سا نظر آ رہا ہے۔ اسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں مرنے والا ہوں اور مرنے کے بعد اس کی جو باڈی ہے قبر میں پڑی رہ جائے گی، لیکن اس کی جو روح ہے جو پہلے اس کی باڈی میں تھی، وہ جو سول ہے، وہ روح جو ہے نا وہ خدا کا چہرہ دیکھے گی۔ اور یہ اب تھوڑا سا پریشان ہے کیونکہ اپنے سنز کی وجہ سے نا یہ اب خدا کا سامنا نہیں کرنا چاہتا، ڈر رہا ہے ایک طرح سے، اور اس ڈر سے اس کا جسم کانپ رہا ہے کیونکہ یہ نہیں چاہتا کہ گناہ تو اس کی باڈی نے کی ہے اور سزا اس کی سول بھگتے، تو سول جو ہے، جو روح ہے، وہ اب خدا کا سامنا یہ کہتا ہے کہ میں نہیں کروانا چاہتا، خدا کے سامنے نہیں لے کر جانا چاہتا۔ پھر وہ اپنی روح کو نا سزا سے بچانے کے لیے اپنے گناہوں سے کہتا ہے، اپنے سنز سے کہتا ہے کہ وہ اس جسم میں چلے جائیں۔ اگر گناہ جسم نے کیے ہیں، پوئٹ کہتا ہے، تو جسم میں چلے جائیں وہ گناہ، روح کا کیا قصور ہے؟ ٹھیک ہے، اور جتنی اپ برنگنگ کی ہے نا اس جسم میں، اس باڈی میں گناہوں نے، تو وہیں پہ کریں تاکہ یہ جو سول ہے، یہ جو بے گناہ سول ہے جس نے کوئی جرم نہیں کیا، جس کی کوئی سزا ہی نہیں بنتی، وہ خدا سے ملنے چلی جائے اور یہ سزا سے بچ جائے اس کی سول۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پوئٹ ہمارا اس پوئم میں گاڈ سے دعا کر رہا ہوتا ہے، پرے کر رہا ہوتا ہے کہ گاڈ میری روح سے نا یہ جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کو کاٹ کر الگ کر دو تاکہ میری روح پاک ہو جائے، پیور ہو جائے، اور یہ سکون سے، اطمینان سے آسمانوں پر جا سکے، تمہیں ملنے آ سکے، تمہیں دیکھ سکے۔ مزید اس پوئم میں کیا کہتا ہے وہ ہم پڑھیں گے، اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ اگر آپ کو یہ نظم پسند آتی ہے تو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور آخر پر اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا۔ تو اس نظم کی 1 سے لے کر 14 لائنز ہیں۔ سب سے پہلے ہم 1 سے 8 لائنوں کی ٹرانسلیشن جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو پہلی لائن میں پوئٹ کہتا ہے کہ یہ میری زندگی کے نا پلیز کا آخری سین ہے، آخری منظر ہے۔ یہاں آسمانی پاورز نے میری زندگی کا جو سفر تھا نا اس کی اینڈنگ سی کر دی ہے، یعنی گاڈ کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ گاڈ نے نا اب میری زندگی کا سفر اب ختم سا کر دیا ہے۔ اور آگے کی لائن میں کہتا ہے کہ میری زندگی کے نا اس دوڑ جو کہ میں زندگی گزار چکا ہوں، ٹھیک ہے، اس دوڑ میں نے بہت ساری غلطیاں کی اور بے احتیاطی بہت زیادہ کی، بہت جلد بازی میں فیصلے کیے، اور یہ ساری کی ساری دوڑ میں نے بے احتیاطی اور جلد بازی میں گزاری ہے۔ اب اس سب کا آخری قدم آ چکا ہے، آخری پیس آ چکا ہے، اور میری زندگی کا نا یہ آخری سفر ہے، یہ آخری انچ ہے، میری زندگی کے منٹوں کا آخری نقطہ ہے، یعنی اب منٹس بھی ختم ہونے والے ہیں، اور اب موت جس کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی میری روح کو آئے گی، جسم سے علیحدہ کر دے گی، اور میں کچھ عرصے کے لیے پھر جب تک قیامت نہیں آتی قبر میں سو جاؤں گا۔ یعنی اب پوئٹ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ اب میری زندگی کے نا سارے مراحل، سارے جتنے بھی میں نے سفر طے کیے، جتنی بھی میں نے خوشیاں دیکھی، جتنے بھی غم دیکھے، ان سب کی اینڈنگ آ چکی ہے، اور یہ جو موت ہے نا یہ میری روح کو لے کر قبر میں چلی جائے گی، میری باڈی کو لے کر قبر میں چلی جائے گی، اور اب جب تک قیامت نہیں آئے گی اتنے تک میں سوتا رہوں گا۔ قیامت سے مراد ججمنٹ ڈے، تو قبر میں نا میں سوتا رہوں گا۔ اور آگے کی لائن میں کہتا ہے کہ اے خدا، اے میرے خدا، میرے جسم کا نا ہمیشہ جاگتے رہنے والا پارٹ جو ہے، یعنی میری روح، یہاں سے جاگتے رہنے والا پارٹ سے مراد اس کی روح ہے، تو کہتا ہے کہ گاڈ میرے جسم کا جاگتے رہنے والا جو پارٹ ہے یعنی میری روح تمہارا چہرہ دیکھے گی۔ اس خوف سے گاڈ میرے جسم کا نا ایک ایک جوڑ پہلے ہی کانپ رہا ہے، یعنی اب پوئٹ ڈر رہا ہے کیونکہ گناہ تو اس کی باڈی نے کیے، اور جو جسم تو وہ قبر میں پڑا رہے گا، باڈی اس کی قبر میں پڑی رہے گی، تو سول اوپر جائے گی، اور گاڈ ایسا نہ سمجھے
کہ اس سول نے گناہ کیے. پوئٹ یہاں پہ بتانا چاہ رہا ہے کہ نہیں، میری سول نے گناہ نہیں کیے، میری روح نے گناہ نہیں کیے، بلکہ میری باڈی نے گناہ کیے، تو سزا تو باڈی کو ملنی چاہیے. لیکن اب پوئٹ گھبرا رہا ہے کہ اب میری روح اوپر جائے گی اور گاڈ کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا دے، اس وجہ سے اس کا جسم کانپ رہا ہے. اب ان لائنوں میں پوئٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ جو میرے سنز ہیں نا، یہ کس طرح دھلیں گے؟ یہ تو ایسا ہوگا کہ میری روح جو ہے، میری سول ہے، وہ جائے گی گاڈ کے پاس، کیونکہ گاڈ نے ہی اسے کریٹ کیا تھا، تو گاڈ کے پاس چلی جائے گی. اور یہ جو جسم ہے وہ جو زمین پر بنایا گیا تھا، زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا، وہ مٹی میں ہی چلا جائے گا. تو اسی طریقے سے جو گناہ جہاں سے نکلے تھے نا، یعنی باڈی سے نکلے تھے، باڈی کی وجہ سے یہ سنز ہوئے تھے، گناہ ہوئے تھے، تو وہ باڈی ہی میں ہی رہ جائیں گے. اور وہ گناہ جہاں سے نکلے تھے، جس جگہ پہ، جس زمین پر، وہ اسی جگہ پہ ہی رہ جائیں گے. اور میری سول تو آسمان پہ چلی جائے گی. مزید کیا کہتا ہے وہ ہم پڑھ کر ہی دیکھیں گے. کہتا ہے کہ تب مرنے کے بعد جب میری روح واپس اس آسمان کی طرف چلی جائے گی جہاں سے اس کی کریشن ہوئی، اور یہ جو زمین پر پیدا ہونے والا جو میری باڈی ہے، جسم ہے، زمین پر ہی یعنی قبر میں رہ جائے گا. میری سول تو آسمان پہ چلی جائے گی اور جو باڈی ہے وہ قبر میں رہ جائے گی، زمین میں رہ جائے گی. اسی طرح آگے کہتا ہے، اسی طرح میرے گناہ اپنی اصلی جگہ، اپنی اصلی ایک لوکیشن پہ آ جائیں گے، یعنی اس کے جسم میں رہ جائیں گے، جہاں سے اس کی اپ برنگنگ ہوئی تھی، جہاں سے یہ بڑے ہوئے تھے، جہاں سے گناہوں نے چلنا سیکھا، جہاں سے گناہوں نے نا پرورش، اپ برنگنگ کرنا سیکھی، تو وہیں پہ ہی چلے جائیں گے. اور مجھے، اب آگے کہتا ہے کہ مجھے جہنم میں دھکیل دیں گے، یعنی اس کی باڈی کو، کیونکہ پوئٹ ایک طرح سے کسی طرح لگ رہا ہے کہ باڈی کا حصہ ہے، وہ سول کا حصہ نہیں بننا چاہتا، کیونکہ پوئٹ ایک طرح سے خود کو نا سنر شو کر رہا ہے، اور سول کو جو ہے نا وہ پیور بنانے کی کوشش کر رہا ہے. تو آگے کہتا ہے، اے گاڈ میرے گناہ نہ دور کر دے، مجھے نیک سا بنا دے، تاکہ میری سول برائیوں سے پاک ہو سکے، پیور ہو سکے، اور وہ بالکل کلین ہو سکے. کیونکہ اسی طرح میری روح، یہ دنیا، یہ جسم اور یہ جو شیطان ہے نا، اس کو چھوڑ کر سکون سے تمہاری طرف آ سکتی ہے. یعنی پوئٹ کی جب سول گناہوں سے پاک ہو جائے گی نا، تو گاڈ کی طرف جائے گی، گاڈ اس سول کو کوئی سزا نہیں دے گا. تو اس طریقے سے پوئٹ بھی خوش ہو جائے گا کہ جو گناہ باڈی نے کیے ہیں وہ تو زمین پر ہے، اور جو کریشن گاڈ نے بنائی تھی، جو روحوں، جو سولز کو جو خدا بناتا ہے، وہ جیسے پاک تھی ویسے پاک، ویسے کلین، ویسے صاف ہو کر، گناہوں سے صاف ہو کر گاڈ کے پاس پہنچ جائے گی. تو یہیں پہ یہ نظم ختم ہو جاتی ہے.